ماں باپ کی خوشی کے لیے کروڑوں نقصان اٹھا لو، نقصان نہیں ہوگا۔ اب بڑی پیاری سی بات ذہن میں آتی ہے دلیل کے طور پہ۔ حضرت مقدوم ماہیمی کا نام سنا ہے؟ حضرت مقدوم ماہیمی کا نام؟ ان کی تمنا تھی بچپنے میں کہ میں بڑا عالم بنوں۔ ماں کے پاس ہے، امی میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا عالم بننے کے، کیونکہ آج کل کے دور کی طرح مدرسے جگہ جگہ نہیں تھے نا۔ آج تو ہمارے علماء صوفیاء کی بڑی کاوشیں کوششیں کہ جگہ جگہ شہر شہر کریا مدارس ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ وہاں ہندوستان میں اس وقت تو بخارا سمرقند جانا ہوتا تھا، دور دور جانا ہوتا تھا۔ مقدوم ماہیمی نے کہا امی عالم بننا ہے۔ اب بیٹے تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تو نے عالم بننے کے لیے سمرقند بخارا جائے گا، تیرے سوا کون ہے میرا، میں نہیں رہ پاؤں گی، تو نے نہیں جانا، اللہ تجھے عالم بنا دے گا۔ اوہو، کوئی بغیر پڑھے بھی عالم بنائے؟ لیکن ماں کے کہنے پہ سوچا ماں کا کہنا توڑ کے جاؤں گا تو نافرمان ہو جاؤں گا۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ پھر جنت عالموں کو ملے۔ کیا بات ہے، علماء کا مقام بڑا ہے، وارث انبیاء ہے، لیکن کوئی ضرور یہ بات تھوڑی ہے کہ صرف عالموں کو جنت ملے گی، بلکہ غیر عالموں کو بھی تو جنت ملے گی، انہیں بھی تو ملے گی۔ لیکن اگر عالم بن کے نافرمانوں میں نام لکھ دیا گیا تو عالم ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی، رب خوش نہیں ہوگا۔ وہ سوچا چلو علم نہ ملے نہ صحیح، ماں کا کہنا نہیں توڑنا۔ بس یہ سوچ کر کے بہت غم اٹھایا، کڑوا گھونٹ غم کا پیا اور رہنے لگے۔ دوسرے دن سمندر کے کنارے گئے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت بزرگ ایک پتھر پہ بیٹھے ہیں۔ کہا علی ادھر آؤ۔ جیسے ہی یہ گئے تو کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں جانتا۔ کہا کہ میں خضر ہوں، اور تم نے ماں کے ساتھ جو وفا کی ہے خدا کو وعدہ بڑی پسند آئی ہے۔ اگر ماں کا کہنا توڑ کے جاتے تو سمرقند اور بخارا کے علماء سے پڑھتے، لیکن ماں کے کہنے پہ رک گئے تو تمہیں پڑھانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں تمہیں پڑھاؤں گا، روزانہ فجر کے بعد آیا کرنا، پڑھا کر، لیکن خبردار اگر یہ راز کسی کو بتا دیا تو پھر اس دن سے نہ آؤں گا۔ کہا بہت اچھا۔ جانے لگے پڑھنے لگے، جانے لگے پڑھنے لگے۔ وہ ماں ولیہ تھی، تاخیر سے گھر پہنچتے تھے، ایک دن دو دن نظر انداز کیا، چند دن نظر انداز کیا۔ کہا علی میرے بیٹے تو اتنی دیر تک رہتا کہاں؟ کوئی غلط دوستوں کی صحبت تو نہیں؟ بتا کہاں جاتا ہے؟ خضر کا خیال آیا، کہا تھا کہ اگر یہ راز کسی کو بتاؤ گے تو نہیں آؤں گا۔ اب کہا اگر چھپاتا ہوں راز، توجہ، اگر راز چھپاتا ہوں تو ماں کا دل دکھتا ہے کہ آخر مجھ سے بھی بہتر کوئی مل گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے وہ راز چھپاتا ہے، ماں کا دل دکھتا ہے، اور راز بتاتا ہوں تو کل سے خضر نہیں آتا ہے۔ اب کیا کروں؟ ایک طرف ماں کا دل ہے، دوسری طرف جناب خضر کی تعلیم ہے۔ پھر سوچا خضر نہ آئے نہ آئے، ماں کا دل نہ دکھاؤں گا، ماں سے بات نہ چھپاؤں گا۔ پھر کہتی امی، میری امی خضر کے پاس پڑھنے جاتا تھا، لیکن شرط تھی کسی کو بتائے گا تو میں نہ آؤں گا۔ اب وہ نہیں آئیں گے امی، ماں کو لپٹ لپٹ کر رونے لگے، میری ماں وہ نہ آئیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ تجھ پہ کرم کر کے تجھے عالم بنا دے گا۔ جب دوسرے دن گئے تو خضر نہ آئے، بہت روئے ماں کے پاس آ کر، لیکن جب تیسرے دن گئے تو خضر موجود تھے۔ خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا، بتانے آیا ہوں، کیونکہ میرا وعدہ تھا اور تو نے بھی کہا تھا کہ راز نہ بتائے گا۔ میں نے کہا تھا بتائے گا تو نہ آؤں گا، میں اب پڑھانے نہیں آیا لیکن بتانے آیا ہوں۔ اگر تو وہ راز ماں سے چھپا لیتا تو میں پڑھانے آتا رہتا، لیکن تو نے ماں سے راز نہیں چھپایا، تو نے علم کا نقصان کرنا گوارا کیا۔ خدا نے تیری ادا کو اتنا پسند کیا، ماں سے چھپاتا تو مجھ سے زندگی بھر پڑھتا رہتا۔ ماں کو بتایا، خدا نے تیرا سینہ چیر کر خود علم کو داخل کر دیا۔ کون سی باتیں چھپاتے ہو تم ماں باپ سے؟ پیسے، پلاٹ، جائیداد، وہاں تو کتنا بڑا نقصان دیا ہے، کتنا بڑا نقصان۔ جانتے ہیں ہندوستان کا وہ ایک عظیم ولی ہے
آج بھی مصر کے جامعۃ الازہر میں مخدوم ماہمی کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عظیم ثمرہ جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ حاجی صاحب ہو گئے، نمازی صاحب ہو گئے، لیکن ماں باپ کو ترسانا نہیں چھوڑا۔ تو جو ماں باپ کی